السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم مکرم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں بندوں کی اندر جو پیدا ہونے والی برائیاں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی باتیں باقاعدہ بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر. اس میں موضوع جو چل رہا ہے غصہ اور اس کا علاج. اس موضوع کی دوسری کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ بندوں کو اپنی باطنی اصلاح کے تعلق سے جن جن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. انسان کی اصلاح کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نفس کے اوپر محنت کرے اور اس کی خواہشات کو کچل دے جو نفس میں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے اور اس کے جذبات کو بدل دیا جائے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جائے. جب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے خیالات اور خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جائیں گے. دل پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے ذکر اور مراقبہ کیا جائے. اب اس میں دو سلسلوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ.
مشائخ چشت نفس کے مجاہدات سے روحانی تربیت کا کام شروع کرواتے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کے اندر مشائخ جو ہیں روحانی تربیت کا کام جو ہے مجاہدے کے ذریعے سے جو ہے کرواتے ہیں، اور نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ قلب کے ذکر سے جو ہے تربیت کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دونوں منزلیں جو ہیں ایک ہی ہیں، مقصد بھی ایک ہے، لیکن ہر پھول کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چشتیہ سلسلے کے اندر کی جو تربیت ہے وہ بھی بہت زیادہ کارآمد ہے، اور نقشبندیہ سلسلے کے ذریعے سے دل پر جو ذکر کے تعلق سے زور ڈالا جاتا ہے، ذکر کرایا جاتا ہے، قلبی ذکر، اس کے اوپر بھی جو ہے زور ڈالا جاتا ہے۔ وہ یہ دونوں طریقے بہت ہی اچھے، بہتر اور جو ہے فائدہ مند ہیں۔ نفس پر جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ متقدمین یعنی پہلے والوں نے یہی طریقہ اپنایا تھا، کیونکہ یہ ان کے حالات کے عین مطابق تھا، اسی لیے اسے متقدمین کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض شروع سے ہی جاری فرما دیا تھا۔ اس سلسلے نقشبندیہ کو متاخرین کا سلسلہ کہتے ہیں۔ متاخرین کا سلسلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں اپنے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک آسان راستہ بتا دیا ہے کہ دل پر محنت کرو اور ذکر اور مراقبہ کرو تاکہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ یہ ان دونوں سلسلوں میں بنیادی فرق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی انسان کے قلب کو محنت کا میدان بنایا۔ انہوں نے عقل پر محنت نہیں کی، بلکہ انہوں نے دل بدلے، کیونکہ دل کے بدلنے سے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال بدل جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ لہذا شعر ہے، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اسی حقیقت کو کھولتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد بنی آدم لمضغۃ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دل انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا حاکم ہے، حتیٰ کہ عقل بھی انسان کے دل کے تابع ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اس کا مفہوم ہے، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات سنتے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا بھی پڑتا ہے۔
نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے جس کا نام شہوت ہے۔ شہوت اشتہا کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طلب ہونا اور اس کو حاصل کرنے کی دل میں تڑپ ہونا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تاکہ ان نعمتوں کی ایک جھلک انسان دنیا میں بھی محسوس کر لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نقصان سے بچنے کے لیے بھی انسان کو ایک قوت عطا فرمائی جسے غضب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غصہ۔ نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کا غصہ کام آتا ہے۔ اگر انسان میں غصہ ہوتا ہی نہ ہو تو اس میں شرم حیا بھی نہ رہے گی۔ انسان غصے کی وجہ سے کئی نقصان دہ چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے کو اپنی گلی میں کھڑے دیکھا، اس کی نظریں میلی معلوم ہوئیں، جس سے پتہ چلا کہ اس کا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں، تو اس پر غصہ تو آئے گا۔ لہٰذا اس لڑکے کو پاس بلا کر اگر کوئی سمجھائے کہ بچے آج کے بعد تم مجھے اس گلی میں نظر نہ آنا، تو اس غیرت ایمانی کی وجہ سے بندے کی عزت بچ جائے گی۔ شہوت اور غضب کے درمیان اعتدال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکمت عطا کی، لہٰذا انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ 3 برتن تھے اور 3 ہی نعمتیں عطا ہوئیں۔ وہ کون سی؟ شہوت کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، نفس کا برتن۔ غضب کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کا برتن۔ حکمت کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دماغ کا برتن۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ کئی چیزیں اگر حدود میں رہیں تو فائدہ مند ہوتی ہیں، اور اگر حدود سے زیادہ ہو جائیں تو نقصان دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کو لے لیجئے، پانی اگر کہیں ملے ہی نہ تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور اگر اتنا ہو کہ بند توڑ کر شہروں میں آ جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شہوت انسان کے اندر بالکل ہی نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ ایسے نامرد انسان سے اولاد کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ اس لیے شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ اتنی بڑھ جائے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نعمت کو ایک حد کے اندر ہونا چاہیے، پھر انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، اور کنٹرول میں رہے تو وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی۔ یہی معاملہ غضب یعنی غصے کا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر غصہ بالکل ہی نہ ہو تو وہ بڑا جو ہے بے غیرت بن جائے گا۔ اس کے سامنے اس کی عزت خراب کی جائے یا اس کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے تو اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، تو وہ دیوس قسم کا آدمی ہوگا۔ گویا اس کے اندر سے حمیت جاتی رہے گی۔ بے غیرت انسان کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، کہ میں بنی آدم میں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو اس میں غیرت بھی نہیں رہے گی۔ جدید تہذیب نے
جو بے غیرتی کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ نئی تہذیب کے میاں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے دوست کو بیوی دکھاتا ہے، اسے اپنی بیوی کا تعارف کراتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے، بلکہ اب تو مصافحہ بھی ہونے لگا ہے۔ نہ اسے غصہ آتا ہے نہ غیرت آتی ہے، اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بھڑکنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اس کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی نقصان دہ ہے۔ آپ نے بخار میں ایک گولی 3 مرتبہ کھانی ہوتی ہے، صبح، دوپہر اور شام، تو وہ فائدہ ضرور دے گی۔ اگر آپ صبح بھی 3 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں اور شام کو بھی 3 گولیاں کھائیں تو وہی گولی جس نے صحت کا سبب بننا تھا الٹا بیماری کے بڑھنے کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح غصہ بھی فائدے کی چیز ہے، لیکن جب اپنی مقدار یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہوت اور غضب دونوں کو اعتدال میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کام کے لیے کسی ڈاکٹر یا معالج کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم شیخ کہتے ہیں، اپنا پیر کہتے ہیں۔ مشائخ جو محنت کرواتے ہیں اس سے انسان کی شہوت اور اس کا غضب کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ذکر و مراقبے کا مقصد ہی یہی ہے۔ جب تک کسی شیخ سے تعلق نہ ہو انسان کی ان دونوں چیزوں میں اعتدال نہیں آ سکتا۔ اس لیے کسی نہ کسی شیخ سے اصلاحی اور تربیتی تعلق استوار کرنا ضروری ہے۔ جب شہوت کنٹرول میں نہ ہو تو آنکھ قابو میں نہیں ہوتی۔ انسان اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہوت اپنی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر غیر محرم کو دیکھے دیکھ کر طبیعت للچاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ شہوت حد سے بڑھی ہوئی ہے اور اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ ایسے شخص کو شیخ کی ضرورت بہت محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ وہ اسے گائیڈ کرے۔ شیخ اس کی اس برائی کو دور کرنے کے لیے اس کو طریقہ کار بتائیں گے، اس کو گائیڈ کریں گے، اس پر نظر رکھیں گے، جس سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کچھ پڑھنے کو بتایا جائے گا، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا اور اس کے لیے نظام الاوقات مرتب کریں گے تاکہ اس کی شہوت اس کے قابو میں آ جائے۔ اس کی شہوت اس قابو میں آ جائے، وہ انتہائی پاک دامن انسان ہوتا ہے، اور پاک دامن انسان اللہ رب العزت کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہے سلسلہ غصہ اور اس کا علاج اور شہوت سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کا۔ یہ موضوع چل رہا ہے، موضوع کی یہ دوسری کڑی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر اگلی کڑی آپ کو اگلی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے غصے کی جو برائی ہے اسے پروردگار اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، اور انسان کی نفسانی شہوات کو کنٹرول میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔